اوور بلنگ کسی طور پر قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا اجلاس۔ شہباز شریف کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بلنگ کے نظام میں شفافیت کے لیے اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنا ہوگا۔ قبائلی ضلع قرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ دوبارہ شروع۔ ایک فریق تاحال اسلحے کی حوالگی اور بنکرز کے خاتمے پر تحفظات۔ حکومت کا کہنا ہے کہ متعارف دھڑوں کے اسلحے کے حوالگی کے بغیر قرم میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے جرگے میں مین شاہراہ کو کھولنے، اشیاء خرونوش کی فراہمی پر اتفاق ہو گیا تھا۔ اسلحے کی حوالگی سے متعلق کئی امور پر ڈیڈ لاک برقرار۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت کا پارا چنار میں محصور شوگر کے مریضوں کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انسولین کی فراہمی کا اعلان۔ دیگر اہم بیماریوں کے لیے بھی DHO قرم کو ادویات اور ویکسین فراہم کی جائے گی۔ ملک بھر میں سردی زور پکڑ گئی۔ بالائی علاقوں میں دریا، جھیلیں، چشمے اور آبشاریں منجمد۔ سکردو میں برفباری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مضافاتی علاقوں سے رابطہ منقطع۔ وادی شگر سمیت بلتستان کے چاروں اضلاع میں بھی برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ وادی نیلم کے گاؤں تابٹ کا درجہ حرارت -19 تک گر گیا۔ سکردو میں پارہ -13، لیم میں -12 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے مختلف سیکشن سے بند۔ پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی کٹ پتلیاں ہوں گے جو اپنے اقتدار کے قاتل پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی پہ، ہمارا اٹامی احساسوں پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بانی پیٹر صرف بہانہ ایٹمی پروگرام ہے اصل نشانہ۔ بانی چیئرمین کو اپنی حمایت میں آنے والے بیانات کی وضاحت دینا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ دنیا جان لے ایٹمی اثاثوں اور میزائل پروگرام پر کوئی سودا نہیں کرنے دیں گے۔ سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ بیرونی سطح پر پاکستان کے لیے بہت سے چیلنجز آنے والے ہیں۔ بین الاقوامی سازش کے خلاف سیاسی جماعتوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے۔ مولا ہی ایک پاور ہے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں اور جس میں دنیا ہماری یقین رکھتی ہے۔ نہ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے، نہ آپ کا کی گیس کہیں جاتی ہے، سب آپ کو ملے گا۔ صدر مملکت ملک کو مشکلات سے نکالنے، عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے پرعزم۔ سپر پاور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر کوئی سپر پاور ہے تو ہمیں اللہ کی سپر پاور پر بھروسہ ہے۔ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم ہر چیز کو سنبھالیں گے، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو خوشخبریاں دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں آپ کا پانی کہیں جائے گا نہ گیس کہیں جائے گی، وہ سب آپ کو ملے گا جو آپ کا حق ہے۔ شہید بینظیر بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ نوبئی کے منصوبہ سازوں کی سزاؤں تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان۔ 26 نومبر کو احتجاج نہیں، سیاسی دہشت گردی کی گئی۔ 26 نومبر کی سازش 9 مئی سانحے کا تسلسل ہے۔ ملٹری کورٹس آئین اور قانون کے مطابق دہائیوں سے قائم ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فوجی عدالتوں کی توثیق کی ہے۔ ڈی چوک میں فوج کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، نہ کوئی گولی چلائی۔ انتشاری سیاست کا کنٹرول بیرون ملک ہے۔ کچھ لوگ اقتدار کی حوث میں منافقت اور فریب کے آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، فوج نے اپنے بندوں سے 9 مئی کا سانحہ کروایا۔ ہم نے اپنے بندوں کو بھی سزائیں سنا دیں۔ سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والے فوجی افسران کو جواب دینا پڑے گا۔ فیض حمید کیس کے بہت سے حساس پہلو ہیں، تبصروں سے گریز کیا جائے۔
قرآن پاک کی اشاعت اور ترجمے کے شعبے میں تعاون کا فروغ، سعودی عرب اور پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور وزارت مذہبی امور کے حکام نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ پاکستان میں مبلغین، اماموں کی تربیت اور مساجد کی تعمیر اور دیکھ بھال میں بھی سعودی عرب تعاون کرے گا۔ اسلامی مدرسے کی بحالی، اسلامی علوم کی اشاعت، کانفرنسز، سیمینارز میں علماء کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری۔ آرڈیننس کے اجلاس سے اتحاد تنظیمات مدارس دینا کا موقف تسلیم کر لیا گیا۔ مدارس کی رجسٹریشن اب سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہوگی۔ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کے عمل کو بھی قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ آرڈیننس میں صدر مملکت کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات کو بھی دور کیا جائے گا۔ گورنر سندھ 3 روزہ دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ کامن ٹسوری کا کہنا ہے کہ 50,000 IT طلباء کا پہلا کورس ختم ہونے کے قریب ہے۔ 10 ماہ میں ہی طلباء $900 ماہانہ کما رہے ہیں۔ سندھ کو IT مرکز بنانے کا خواب ہر صورت پورا کریں گے۔ زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے سالانہ $10 ارب کا حصول ممکن۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے ایگری ٹیک پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹس کے مطابق ایگری ٹیک کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار میں 30% اضافہ متوقع ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے دوران کاشت نقصانات 75% کم ہو سکتے ہیں۔ OGTCL نے حیدرآباد سے تیل اور گیس کی پیداوار کا آغاز کر دیا۔ کمپنی نے ویل ہیڈ فلوئنگ پریشر 1200 PSI کے ساتھ کنار ویسٹ ویل 3 کی کامیابی پیداوار کا آغاز کیا۔ کنویں سے روزانہ 3.5 بلین مکعب فٹ گیس، 30 بیرل کنڈنسنٹ اور 3.8 میٹرک ٹن LPG کا حصول ممکن۔ خیبر پختونخوا میں فنڈز کا عدم اجرا اور محکمہ صحت کی لاپرواہی۔ 18 آؤٹ سورس سرکاری ہسپتال کے بند ہونے کا خدشہ۔ آؤٹ سورس کیے جانے والے ہسپتالوں کے 8 ماہ سے مانیٹرنگ بھی نہیں ہو رہی۔ لاہور میں ڈاکو راج، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف جرائم کی 283 وارداتیں رپورٹ۔ چور مختلف علاقوں کے 8 گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر سامان لے اڑے۔ ڈاکوؤں نے مختلف مقامات پر 11 افراد سے لاکھ روپے اور موبائل فونز چھین لیے۔ کراچی میں 9 سال ڈوبنے کے واقعات میں 185 افراد زندگی سے محروم۔ ندی نالوں، کنوؤں اور سمندر میں ڈوب کر مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ جون اور جولائی میں مجموعی طور پر 48 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ کشمور سے اغوا ہونے والا ہندو تاجر راجیش کمار کو 2 ماہ بعد بھی بازیاب نہ کروایا جا سکا۔ ڈاکو نے مقبئی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ مقبئی راجیش کمار کے خاندان والوں سے اپنی جلد بازیابی کی اپیل۔ ڈاکوؤں نے ورثاء سے بھاری تاوان کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ سنچورین ٹیسٹ کا آج تیسرا دن۔ پاکستان 3 وکٹ 88 رنز سے اپنی دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ 2 رنز کا خسارہ باقی۔ سائم ایوب اور کپتان شان مسعود 28 کامران غلام 4 رنز بنا سکے۔ بابر اعظم 16 اور نائب کپتان سعود شکیل 8 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے اننگز میں 301 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ایڈم مارکرم 89، بوش نے 81 رنز کے اننگز کھیلی۔ خرم شہزاد اور نسیم شاہ کی 3 وکٹیں۔ مکہ مکرمہ سمیت گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ مسجد الحرام میں بادل برسنے کے روح پرور مناظر۔ عمرہ زائرین نے بارش کے دوران طواف کعبہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں بارش سے صحرائی علاقے زیر آب آ گئے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی انتہا کر دی۔ صہیونی فوج نے کمال دبان ہسپتال کو آگ لگا دی۔ متعدد افراد جھلس کر شہید۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی بمباری سے مزید 15 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 45,436 ہو گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی شہریوں کا جنگ بندی کے لیے مظاہرہ۔ مظاہرین کے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔